اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان کے سب سے بہترین اعلیٰ کوالٹی کے نوٹس جن کو آپ پڑھ کے اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ 5واں چیپٹر آسان الفاظ میں ہے، جو بچہ گھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کسی استاد کی مدد کے بغیر، تو اس کے لیے یہ سمجھو کہ ہیرا ہے، ہیرا۔ ٹھیک ہے، تجربہ کی 2 صورتیں کون کون سی ہیں؟ شارٹ سوالات ہیں۔ آن لائن کلاس بھی بچہ کوئی لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔ پیپر کے دنوں میں آپ اگر ایک گولڈن کلاس لے لیتے ہیں تو آپ کی انشاءاللہ مکمل تیاری کرائی جاتی ہے۔ تجربہ کی 2 صورتیں کون کون سی ہیں؟ براہ راست تجربہ، وہ تجربہ جس سے فرد گزرے۔ بالواسطہ تجربہ، وہ تجربہ جس سے کوئی دوسرا گزرے اور وہ اس کے اثر کا مشاہدہ کر کے اپنے کردار میں۔ اب دیکھو کوئی بندہ جیل میں پھنس گیا ہے، بندہ اسے دیکھے کہ یار اس نے قتل کیا ہے، وہ جیل میں پھنس گیا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا ورنہ میں بھی پھنس جاؤں گا۔ پہلا براہ راست تجربہ، بندہ خود قتل کرے جیل میں پھنس جائے تو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، بھئی یہ بڑا برا کام کیا ہے۔ تعلم کی 2 خصوصیات۔ سیکھنا، تعلم کا عمل مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اس میں ذہانت، عمر، جنس اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ بچہ ہو یا بالغ، عورت ہو یا مرد، سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ تعلم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر نئی تبدیلی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے، یعنی تعلم جو ہوتا ہے ہر نئی تعلیم کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تعلم کے 4 طریقوں کے نام تحریر کریں۔ تعلم بذریعہ صحیح و خطا، بندے سے کوئی غلطی ہو جائے اس سے بھی بندہ سیکھتا ہے، مطلب جاتے جاتے ادھر دیکھ رہا ہے گر گیا نالے میں تو سیکھ جاتا ہے کہ بھئی وہ آگے دیکھ کے چلنا ہے۔ تعلم بذریعہ نقل و تقلید، بندے کو وضو صحیح نہیں آتا، بندہ کسی کو دیکھ رہا ہے کہ یار وہ تو ایسے وضو کر رہا ہے، اوہو میں نے غلطی کی ہے۔ تعلم بذریعہ بصیرت، آنکھوں کے ذریعے دیکھے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے۔ تعلم بذریعہ عمل، خود عمل کر کے دیکھے کہ بھئی میں غلط کر رہا ہوں یا نہیں۔ بذریعہ صحیح و خطا، میں نے یہ پہلے بتا دیا ہے کہ سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ ہے کہ سیکھنے یا انجام دینے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور بار بار کوشش کی جاتی ہے۔ جس وقت یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، ناکامی ہو جائے تو پھر کرو پھر کرو پھر کرو، اور غلطیاں ہوتی ہیں بار بار تو بندہ یہ کام کر لیتا ہے۔ جیسے تھامس ایڈیسن ہے، کہتے ہیں 9999 دفعہ انہوں نے بلب بنایا لیکن نہیں بنا، آخری دفعہ انہوں نے بنا لیا تھا۔ تعلم بذریعہ نقل تقلید، یعنی کسی کو دیکھ کے، ٹھیک ہے، نقل تقلید جو کسی کو دوسرے کو کرتا ہوا دیکھے۔ کوئی سے 2 فطری افعال، بھوک لگنے پر کھانا، فطری، بچہ پیدا ہوتی یہ فطرت اللہ کی طرف سے ہیں، بھوک لگے تو کھانا کھانا پڑتا ہے، پیاس لگے تو پانی پینا پڑتا ہے، سردی لگنے پر کانپنا شروع ہو جائے، یہ قدرتی عمل ہے، کوئی بندہ زبردستی نہیں کہتا کہ بھائی بھوک لگے تو کھانا مانگنا ہے۔ تعلم بذریعہ بصیرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی دیکھ کے ایسا عمل جس میں فرد اپنے سابقہ علم، مہارت یا صلاحیت کی بنیاد پر شعور سے کوشش کرے، یعنی کوئی اب میں اپنے عقل سے دیکھ لوں کہ بھائی میں نے یہاں یہ پڑھا رہا ہوں تو اس پہ میں نے انگلی لگا کے یا پینسل لگا کے رکھنی ہے۔ تعلم بذریعہ بصیرت کے اقدامات، ماحول کا مکمل ادراک کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مسئلہ کو حل کرنے کے لیے محرک کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب مثلا آپ نے پانی پینا ہے، گلاس نہیں ہے، اور پھر کیا کرو گے؟ سب کا تجربہ بھائی پیچھے آپ نے دیکھا کہ بھائی پانی پینے کے لیے جگ لیا جاتا ہے، گلاس لیا جاتا ہے، تو جگ گلاس لے آؤ۔ شعوری کوشش، عقل سے کوشش کرو کہ بھائی گلاس پہلے جگ میں پانی ڈالو، دیکھو اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، صاف ہے، پھر پیو۔ تعلم بذریعہ بصیرت میں کون سی چیزیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں؟ تو تعلم بذریعہ بصیرت میں فوری کسی حل پر پہنچنا، مسئلے کے حل پہ پہنچنا، یہ اہم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے شہزادو سوال کہ تھان ڈائک کے 2 قوانین۔ قانون آمادگی، پہلے اس کو اس چیز پہ آمادہ کرو۔ قانون مشق، بار بار مشق کرو۔ قانون تاثیر یعنی بندے کی زبان میں اتنا اثر نہ ہو، ایسے غصے میں کسی اوئے ہلو کے پٹھا یہ کرو وہ کرو، وہ پھر نہیں کرے گا، محبت سے ادب سے اسے بولو، تمیز سے۔ تعلم کے قانون آمادگی سے کیا مراد ہے؟ آمادگی کا مفہوم 2 جملوں میں بتانا ہے۔ فرد ہی کچھ سیکھتا ہے جس کے لیے وہ آمادگی ہو، اور آمادگی میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ بھائی کہ کون کون سی 2 باتیں اہم ہیں؟ سوال ہے کہ قانون آمادگی کیا ہوتا ہے؟
فرد کو وہ صلاحیتیں یا استعداد حاصل ہو جو کسی طلب کے لیے ضروری ہے، بندے کو خود یعنی جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اسے خود بھی پتہ ہو اس چیز کے بارے میں، یہ کہ وہ کسی بات کو سیکھنے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہو، بندہ جو پڑھنے والا وہ بھی سیکھنے والا ہو۔ قانون ماشق، کوئی بھی کام بار بار کرنا، اس کو قانون ماشق کہتے ہیں۔ قانون تاثیر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تعلم کے قانون میں تاثیر کی کون سی دو صورتیں ہیں، یعنی سیکھنے کے عمل کے دوران یہ جو قانون تاثیر ہے اس کا کیا ہوتا ہے اثر؟ قانون تاثیر سے مراد یہ ہے تعلم کے سلسلے میں کام کرنے والے پر جیسے اثرات مرتب ہوں گے تعلم بھی ویسا ہی ہوگا، یعنی کہ قانون تاثیر اس پہ اثر ہوگا تعلم کے سلسلے میں کام کرنے والے، جیسے اب آپ نے سیکھنا ہے آگ کیسے جلانی ہے، ایسے کر کے تیلی لگاؤ اور لگاؤ، آگ لگ جائے گی، تو جو سیکھ رہا ہوگا اسے بھی پتہ چل جائے گا، وہ بھی اس سے اثر لے گا کہ بھائی ایسے سیکھنا ہے۔ تعلم کے سلسلے میں کام کرنے والے پر جیسے اثرات مرتب ہوں گے تعلم بھی ویسا ہی ہوگا۔ تعلم کے اس عمل میں دو صورتیں، یہ کہ بچے کو کوئی کام کر کے خوشی ملتی ہے، اس کا کوئی مقصد پورا ہوتا ہے، کام میں لذت، یعنی تعلم میں یا تو بچہ سیکھے اسے کوئی کام کرنے میں مزہ آئے، اچھا کام ہو، یہ کہ بچے کو کوئی کام اچھا نہیں لگتا، اس کام کے لیے دوران وہ تکلیف دہ واقعہ پیش آتا ہے، کام میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، یعنی کہیں چھلانگ لگانی ہے، بچہ گر جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ پہلی صورت میں تعلیم دیر پا، جبکہ دوسری میں دیر پا۔ اب پہلی میں بچہ خوش ہے، بڑا مزہ آیا یار یہ کام کر کے، دوسرے میں کہتا ہے کہ یار کوئی مزہ نہیں ہے، ایسے بورنگ، تو پہلا جو طریقہ ہوگا وہ بہتر ہوگا جس میں بچے کو خوشی ملے گی۔ تعلم کی چار شرائط، عمل تعلم کو متاثر کرنے والے چار عوامل تحریر کریں: آمادگی، تحریک، دلچسپی، توجہ۔ عمل تعلم میں دلچسپی کا کردار دو نکات سے واضح کریں۔ دلچسپی کی بدولت بچہ کسی کام کو شوق اور لگن سے انجام دیتا ہے۔ دلچسپی کے عمل تدریس میں مؤثر اور دیرپا ہوتے ہیں۔ دلچسپی کے باعث بچے کو علم اور مہارتیں جلدی حاصل کر لیتے ہیں۔ تحریک سے کیا مراد ہے؟ تحریک کسی فرد کی داخلی اندرونی کیفیت کا نام ہوتا ہے جو اس فرد میں لگن، خواہش، احتجاج، رجحان اور جذبہ و حوصلہ پیدا کرتی ہے، اس طرح وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ محرک سے کیا مراد ہے بھائی؟ اندرونی کیفیت یا بیرونی حالات، وہ جو فرد کو کسی کام کے کرنے، اسے پورا کرنے اور کسی منزل تک پہنچنے پر اکساتے ہیں، محرک کہلاتے ہیں۔ محرک کی دو صورتیں، اندرونی اور داخلی محرک، اس میں فرد کی کوئی اندرونی محرک جذبہ، رجحان اور ضرورت ہو سکتی ہے۔ بیرونی محرک کہتے ہیں کہ ٹائپ آف موٹیویشنل، ٹھیک ہے۔ اندرونی محرک داخلی، اس میں فرد کی کوئی اندرونی خواہش، جذبہ، رجحان اور ضرورت ہو، بندہ کہتا ہے کہ یار اب میں موٹر سائیکل کا کام سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سیکھوں گا، کام کروں گا، پیسے کماؤں گا۔ بیرونی اور خارج، اس سے وہ جو باہر سے فرد پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار یہ کام کروں گا تو بڑا فائدہ ہوگا، میری واہ واہ ہو جائے گی۔ دلچسپیوں کے اختیار کرنے میں کی بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ دلچسپیوں کے اختیار کرنے میں بنیادی بات خوشی کا اصول، خوشی ملتی ہے بھائی بندے کو، اب مجھے پڑھانے میں دلچسپی ہے تو میں پڑھاتا ہوں، مجھے اس میں خوشی ملتی ہے۔ کسی کو موبائل ٹھیک کرنے میں مزہ آتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ بچے کو جس کام میں خوشی حاصل وہ اس کام کو اختیار کر لیتا ہے۔ تعلم کے بامعنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ تعلم میں معنویت کیا ہے؟ تعلم میں معنویت یعنی تعلم کے بامعنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ سیکھے جانے والے کام میں تین باتیں موجود ہوں۔ وہ کام فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، وہ کام معاشرتی طور پر قابل قبول ہے، وہ کام کسی مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ہے۔ رویہ سے کیا مراد ہے بھائی؟ رویے سے مراد فرد کی وہ اندرونی کیفیت ہے جو کسی کام یا چیز یا جذبے کو منتخب کرنے یا اسے رد کرنے کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فرد کسی کام کو اچھا سمجھتا ہے یا برا، کسی فرد کے بارے میں مثبت خیال رکھنا یا منفی، کسی چیز کو جائز سمجھنا ہے یا ناجائز۔ تعلم کے نظریات کون کون سے ہیں؟ دو گروہوں میں تقسیم کریں: کرداری نظریات تعلیم، وقوفی نظریات تعلیم۔ کرداری نظریات تعلم میں
تعلم کے نظریات کون سے دو گروہوں میں تقسیم ہے؟ بھائی کرداری بندہ کردار جو وقوفی، ٹھیک ہے، وقوفی کہیں واقع ہو جائیں، ٹھیک ہے، نظریہ رب تھان ڈائک کہتا ہے، کلاسیکی تشریح اور فعلیاتی تشریح سکنسر کہتا ہے۔ وقوفی نظریہ تعلیم کے حامی دو ماہرین نفسیات، پہلا کوف کا، دوسرا ورتھیمر۔ وقوفی نظریہ تعلیم کے دو ذیلی نظریات کے نام لکھیں۔ رائٹ ڈاؤن دا نیم آف ٹو سب تھیوریز آف دا کنگیکٹیو لرننگ تھیوری۔ گسٹالٹ کا نظریہ تعلم، بصیرت کا نظریہ تعلم اور علمی ساخت کا نظریہ تعلم۔ یہ تھے آج کے شارٹ سوالات، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اب چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔